منتظرین اہل بیت کو آقا امام زمان کو عالم ہونا چاہیے، دین شناس ہونا چاہیے، دانشور ہونا چاہیے، دانشمند ہونا چاہیے. بغیر علم و دانش کے منتظر واقعی نہیں بن سکتے، یہ ناممکن ہے. علم چاہیے. اب علم میں بھی آپ دیکھیں کہ کون کون سے علوم چاہیے ان کے لیے. سر فہرست مثلا علم قرآن، یہ تو لازمی چیز ہے، تاکید در تاکید اہل بیت کی طرف سے. اب علم قرآن میں بھی آپ مختلف تقسیم بندی اس میں آپ کر سکتے ہیں. سر فہرست یہی روحانی قرآن ہے کہ آپ کو پڑھنا آتا ہو، یہ ایک علم ہے، ابتدائی علم، کہ آپ قرآن کھولیں، پڑھ سکیں، درست پڑھ سکیں، صحیح پڑھ سکیں. اور اگلا مرحلہ اسی قرآن کے سلسلے میں ترجمہ ہے کہ یا اس میں بھی اس سے پہلے آپ آئیں لغات القرآن کی طرف، کہ قرآن مجید میں جو ہے شاید 250-300 کلمات ہوں گے، یا مثلا اس سے کم و بیش کلمات ہیں، کہ اس کے لغات کو یاد کریں تاکہ کلمے کو سمجھیں. ابھی تک جملہ بندی کو نہ سمجھ سکیں کہ اس کلمے کا، اس لفظ کا معنی یہ ہے. اگلے مرحلے میں ترجمے تک آ جائیں، پھر اس کے بعد مفاہیم تک آ جائیں، پھر اس کے بعد تفاسیر تک آ جائیں علم قرآن. تو جو لوگ منتظر ہیں ظہور کے اور ظہور امام کے، اس سلسلے میں کم از کم قرآن کے سلسلے میں انہیں کسی بھی صورت میں سستی نہیں کرنی چاہیے. کہ آپ شیعہ ہیں، آپ منتظر ہیں کہ آقا تشریف لائیں گے، امام تشریف لائیں گے اور دنیا بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے اور یہ دنیا الہی بن جائے گی، اسلامی بن جائے گی، یہ دنیا شیعوں کی دنیا ہوگی، یہ دنیا محبان اہل بیت کی دنیا ہوگی، انہی کی حکومت ہوگی، انہی کا چرچا ہوگا اور اہل بیت کی حکومت ہوگی. تو کوشش کریں کوئی زبان قرآن سے بے بہرا نہ ہو. اگر آقا امام زمان کی خدمت میں آپ جا سکیں، کم از کم اتنا کر سکیں امام کی خدمت میں قرآن پڑھا سکیں، کم از کم اس حد تک آگے آ جائیں کہ قرآن پڑھا سکیں. اگر قرآن آپ کے سینے میں موجود نہ ہو، کیسے آپ کہیں گے کہ میں ان کے ظہور کا منتظر ہوں؟ وہاں قرآن کی حکومت ہوگی، وہاں قرآن کے قوانین نافذ ہوں گے. جب آقا ظہور فرمائیں گے، امام ظہور فرمائیں گے، تو ہمیں چاہے قرآن سے آشنائی حاصل کریں اس سلسلے میں. تو یہ پہلا علم. دوسرا دین شناسی کے حوالے سے جو ضروری علوم ہے وہ عرض کر رہا ہوں. اگرچہ تمام علوم روز اس دنیا میں جس قدر علوم ہیں آقا امام زمان کے منتظرین کے پاس ہونا چاہیے. کسی بھی قسم کا علم جو مفید ہو معاشرے کے لیے، انسان شناسی سے لے کر زمین شناسی سے لے کر فضا شناسی سے لے کر ہوا شناسی سے لے کر خلا شناسی تک، ستارہ شناسی سے تمام علوم آقا امام زمان کے منتظرین کے پاس ہونا چاہیے. کوئی ایسا علم دنیا میں نہ ہو جو آقا امام زمان کے منتظرین کے پاس نہ ہو. ساری دنیا محتاج ہونی چاہیے ان کے. اس حد تک پیشروی کرنی چاہیے کہ آپ منتظرین آقا امام زمان استاد ہوں، ماہرین دنیا ہونی چاہیے علوم میں، علوم روز میں، لیکن ساتھ ساتھ دین شناس ہونا چاہیے. ڈاکٹر بغیر دین کے، اس میں اور دوسرے کافر ڈاکٹروں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دین نہیں ہے. ایک ہی چیز ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پی ایچ ڈی کریں، جو چاہے کریں، آگے تک فائدہ نہیں ہے. ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، انجینئر ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، خلاباز ہونا چاہیے تو مومن ساتھ ہونا چاہیے. جو بھی آفیسر ہے اسے چاہیے کہ مومن آفیسر ہونا چاہیے. ٹیچر ہو تو مومن ہونا چاہیے. تو دین کو آپ کے ہمراہ ہونا چاہیے ہر فیلڈ میں.
اسی کے ساتھ آپ علم دین شناسی، یہ ضروری چیزیں ہیں. صفات ابھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ آقا امیر المومنین کس حد تک تاکید کی ہے اس علم پہ. اگرچہ پیغمبر اسلام نے باقی اہل بیت نے حصول علم پہ تاکید کی ہے. یہ خاص مؤمنین کی صفات ہیں، اور منتظرین آقا امام زمان خاص الخاص مؤمنین ہیں. تو یہ تمام صفات ان میں ہونی چاہیے. تو آ جائیں آپ دین شناس ہو جائیں، اپنے تمام مربوطہ اور ضروری مسائل شرعیہ سے آشنا ہو جائیں. اگرچہ یہ کم ہے ایک مومن کے لیے کہ صرف اپنے مسائل سے، دوسروں کے مسائل سے آشنا ہو جائیں، معاشرتی مسائل سے بھی آشنا ہو جائیں، سیاسی مسائل سے بھی آشنا رہیں. شریعت میں سیاسی مسائل احکام جو بیان کیے اس سے آشنا ہو جائیں، اور حکومتی قوانین جو بیان کیے اس سے بھی آشنا ہو جائیں. تعزیراتی احکام جو بیان کیے ہیں وہ بھی اس سے بھی آشنا ہو جائیں. تمام احکام شرعیہ سے آشنا رہیں کہ آپ کسی بھی معاشرے میں جائیں اور وہاں جیسے بھی مسائل ہوں، احکام شرعیہ ان مسائل کے سلسلے میں آپ کے پاس ہونا چاہیے. تب آپ کہیں گے کہ میں منتظر آقا امام زمان ہوں، مجھے صرف اپنے مسائل سے سروکار نہیں ہے، مجھے تمام امت کے مسائل سے آشنا ہونا ہے. آپ جہاں بھی جائیں گے، حتیٰ ایک خاتون کے لیے اگر مسائل پیش آئیں آپ بتا سکیں کہ آپ کے مسائل یہ، آپ کے لیے احکام یہ ہیں. ایک نوجوان کے لیے آپ بتا سکیں تمام مسائل روز، یہ تمام ضروری مسائل سے آشنا ہو جائیں. یہ دو قرآن کے علم کے بعد آ جائیں مسائل روز کی طرف کہ ان سے بھی آشنا ہو جائیں. میں علم اس کے بعد اگر آپ تمام علوم میں ظاہراً مہارت حاصل نہیں کر سکتے، کسی ایک علم میں چاہے آپ مہارت حاصل کریں اور آگے نکل جائیں کہ آپ سے آگے کوئی نہ ہو، چاہے وہ زمین شناسی کے حوالے سے ہو، انسانی علوم میں سے ہو، چاہے وہ مثلاً کہکشانوں کے علوم ہو، فضائی علوم ہو، جو بھی ہو، کسی ایک شعبے میں آپ آگے جائیں اور اس میں ٹاپ کریں. آپ پھر کہیں آقا امام زمان سے کہ میں نے اس فیلڈ میں آگے نکل چکا ہوں، ایمان کے ساتھ، احکام کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، دین کے ساتھ، اور آپ کے ظہور کا منتظر ہوں میں، تاکہ میں اپنے فیلڈ میں جہاں میں نے ٹاپ کیا ہے میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آقا امام زمان آج آئیں اور آپ خدمت شروع کریں. ابھی یہی معاشرہ امام زمانی ہے، یہ معاشرہ آقا امام زمان کا ہے، یہی جوان امام زمان کے ہیں، یہی بچے آج آقا امام زمان کے بچے ہیں. آج ان کی خدمت کریں، کل کو نہیں معلوم کہ آپ کو فرصت ملے یا نہ ملے کیا خدمت کر سکیں. آج اس نیت سے خدمت کریں. مثلا سب سے پہلے معلم قرآن کے حوالے سے آپ آ جائیں، آقا امام زمان سے عہد کریں کہ میں معلم قرآن ہوں، آج میں آپ کے بچوں کو پڑھا لوں گا. یہ جو امت کے بچے ہیں، یہ میری طرف سے خدمت ہے آپ کی. آپ استاد ہیں، ٹیچر ہیں، آپ آج بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دیں. آقا امام زمان کی نیت ہے کہ میں آپ کے بچوں کو ایجوکیٹڈ کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ کی امت کے بچوں کو، اس ملت کے بچوں خدمت شروع کریں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں اسی حساب سے یعنی آج ہی خدمت شروع کریں. ضرورت نہیں ہے کہ آپ انتظار میں بیٹھیں، ڈگریاں ہاتھ میں لے کے ایک ڈاکٹر بن جائیں اور تمام وسائل ہاتھ میں لے کہ آقا ظہور فرمائیں پھر میں خدمت کروں گا. نا، اسی معاشرے کی آج خدمت کریں. ایک جوان کو آپ بیماری سے نجات دیں، آپ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے کہ یہ جوان امام زمانی ہے، میں اس کی صحت کو ٹھیک کر دوں گا، اسے صحت مند بنا دوں گا. صرف خیال رہیں کہ غیر شرعی نہ ہو، شرعی حدود میں. تو یہ علوم کس قدر ضروری ہیں، اب یہ میں عرض کروں گا. اسی 103 صفات جو آقا امیر المؤمنین نے مؤمنین کے بیان فرمائے، اس میں علم کے بارے میں فرمائے کثیراً علمہ. مؤمن وہ ہوتا ہے جس کا علم وسیع ہو، زیادہ سے زیادہ علم والے ہوں. اگر آپ کئی شعبوں میں ماہر بن سکتے ہیں تو صرف ایک شعبے میں بن کے آرام سے چارپائی میں نہ بیٹھیں، دوسرے شعبوں میں مہارت حاصل کریں کہ آپ دینی استاد بھی ہوں، دنیاوی استاد بھی ہوں. جب آپ ہو سکتے ہیں کئی فیلڈ میں آپ وہ کر سکتے ہیں اور خدمت کر سکتے ہیں. کثیراً علمہ، مؤمن یعنی آج کی زبان کے منتظر آقا امام زمان، اس سے علم کثیر کا مالک ہونا چاہیے.
یعنی علم کثرت سے ہو اس کے پاس، مختلف علوم ہوں اور زیادہ سے زیادہ علم۔ اب آپ نے جہاں تک ہو، اب اس کا مطلب وہی ہے جو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد، کہ آپ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کریں، یعنی پیدا ہونے سے لے کر موت تک علم حاصل کریں۔ جو بھی یہ سوچتا ہے کہ اب میرے لیے سیکھنے سکھانے کے دن ختم ہو گئے، وہ غفلت میں ہے۔ ہر وقت مومن کے لیے سیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے، سیکھنے کا وقت ہوتا ہے، ہر دن، ہر وقت، ہر کتاب، ہر جگہ مومن سیکھتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ من المہد الی اللحد، جب سے پیدا ہو جائیں، ماں کی گود میں آ جائیں، جب تک خاک کی زمین کی گود میں نہ جائیں، اس وقت تک علم حاصل کریں تو ہوگا کثیراً علمہ۔ مؤمنین کے اور منتظرین آقای امام زمان کے علوم کثیر ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، دقیق علم حاصل کریں، سرسری نہ ہوں۔ تو دقت کریں، اپنے علوم میں مہارت حاصل کریں۔ اب وہ جوان، وہ بچے جو آج نقل سے پاس ہوتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہیں کہ میں جو سرباز آقا امام زمان بنوں گا؟ کل اگر پوچھیں تمام ڈگریاں تمہاری نقلی ہیں، چیٹنگ سے پاس کیے ہیں، ہیڈ فون لے کے چلے جاتے ہیں، موبائل لے کے چلے جاتے ہیں، بلوٹوتھ کے ذریعے مختلف نقل کرتے ہیں، گھروں سے سکھاتے ہیں، آپ امتحان حال میں جا کے لکھتے ہو، یہ کیسے امام زمانی ہے؟ آپ بھلے فیل ہو جائیں، خیانت نہ کریں علم میں، بھلے آپ فیل ہو جائیں۔ مجھے معلوم ہے حتی دینی مدارس میں نقل کرتے ہیں، یعنی دینی مدارس میں، اسلامی مدارس میں بھی نقل سے پاس ہو کرتے ہیں، ان کی عادت ہے بچوں کی، لیکن جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آپ بھلے فیل ہو جائیں، تیاری نہیں ہے کہ جتنا آتا ہے میں لکھوں گا، خیانت نہ کریں۔ یہ جو ہم نقل کر کے آگے نکلتے ہیں، یہ خیانت ہے، اولاً اپنے ساتھ، دوماً معاشرے کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، دین کے ساتھ، آقا امام زمان کے ساتھ، کیونکہ ہم 2 نمبر آ رہے ہیں، 2 نمبر نہ ہو جائیں۔ باہر زیادہ عرض نہیں کروں گا۔ کثیراً علم کثیر، علم کثیر کے معنی میں زیادہ سے زیادہ علوم حاصل کریں۔